بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم۔ آل اباؤٹ کلینکل سائیکالوجی اینڈ اکنامکس یوٹیوب چینل پر بہت سارا خوش آمدید۔ نیکسٹ میری ویڈیو جو ہے ودرول ریئیکشنز پر ہے، نمبر 2 پوائنٹ ہے۔ ہمارے جو لیکچرز چل رہے ہیں چیپٹر کے غیبت، سٹریس، کانفلکٹ وغیرہ جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، تو یہ اسی کا ایک کڑی ہے جو چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ودرول ریئیکشنز نمبر 2 پوائنٹ ہے ہمارے پاس، ہم دیکھیں گے جب فرد ناکامی سے بہت زیادہ دل برداشتہ ہو جاتا ہے تو وہ حقیقت کا سامنا کرنے سے کتراتا ہے۔ فرد ناکامی کی تلخی سے بچنے کے لیے غیبت زدہ ماحول سے فرار اختیار کرتا ہے۔ یہ فرار جسمانی بھی ہو سکتا ہے، فرار یعنی بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، جان چھڑانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ فرار جسمانی بھی ہو سکتا ہے اور ذہنی بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا مقصد فوری طور پر خود کو ناگوار صورتحال سے نکالنا ہوتا ہے، یعنی ودرول ہے نا، ودرول ریئیکشنز نام سے ظاہر ہے، ٹھیک ہے۔ اسے پسپائی یا نفسیاتی فرار بھی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اس صورتحال میں یا تو فرد مقصد ترک کر دیتا ہے، یعنی اپنا مقصد ہی چھوڑ دیتا ہے، یا اس جگہ سے کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے، یعنی چھوڑ کے چلا جاتا ہے جو باعث غیبت ہو۔ اس عمل میں درج ذیل صورتیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اب کون کون سی صورتیں دیکھنے کو ملتی ہیں اس طرح کی جو ودرول ہوتی ہے؟ بیداری کے خواب یعنی ڈے ڈریمنگ کرنا، نمبر 2 پہ ہے خانہ بدوشیت یعنی نومیڈزم، نمبر 3 پہ ہے پیٹنک ریئیکشن، نمبر 4 پہ ہے رجعت یعنی ریگریشن، پھر 5 پہ ہے منشیات کا استعمال یعنی ڈرگ ایڈکشن، نمبر 6 پہ ہے ابتان یعنی ریپریشن۔ ہم سب سے پہلے دیکھیں گے ڈے ڈریمنگ۔ ڈے ڈریمنگ کسے کہتے ہیں؟ ڈے ڈریمنگ میں کیا ہوتا ہے؟ اس سے مراد ہے خیالی پلاؤ پکانا، ٹھیک ہے۔ ڈے ڈریمنگ بیداری کے خواب سے نام سے ہی ظاہر ہے، اس سے مراد ہے خیالی پلاؤ پکانا یا ہوائی قلعے تعمیر کرنا۔ فرد جب حقیقت پسندانہ طریقے سے مقصد کے حصول میں ناکام رہتا ہے تو وہ غیر حقیقت پسندانہ سوچوں کے تانے بانے بننے لگتا ہے، یعنی اپنے خیالوں اپنی سوچوں میں گم ہونے لگ جاتا ہے اور خیالوں ہی خیالوں میں خواہشات کی تسکین حاصل کر لیتا ہے۔ دن کے خواب دیکھنا غیر صحت مند طریقہ نہیں ہے، لیکن اگر اس کی شدت حد سے زیادہ بڑھ جائے، دیکھیں کسی بھی چیز میں اگر آپ حد سے بڑھ جاتے ہیں تو وہ چیز ٹھیک نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ حد سے بڑھ جانا جو ہے وہ اب نارمیلٹی ہے، اور فرد بے عملی کا شکار ہو جائے تو یہ ذہنی فرار کہلائے گا۔ مثلاً ایک طالب علم ناکام ہونے کے بعد محنت کرنے کے بجائے خیالوں ہی خیالوں میں ڈگری لے کر نوکری کے لیے انٹرویو دینے چل پڑے تو ناکامی میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ شیخ چلی کی کہانی اس کی بہترین مثال ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس خانہ بدوشیت یعنی نومیڈزم۔ اس سے مراد ہے فرد کا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا یا ہجرت کرنا، اچھی بھلی ملازمت چھوڑ کر نئی جگہ ملازمت کر لینا، بغیر کسی وجہ کے بار بار گھر بدلنا وغیرہ فرار کی ایک قسم ہے۔ اس میں فرد ناکامی کا سامنا کرنے سے گھبراتا ہے اور اس سے بچنے کے لیے ادھر ادھر منتقل ہوتا رہتا ہے، لیکن اس طریقہ کار میں فرد کی ناکامی کی شدت کم نہیں ہوتی، وہ وہیں برقرار رہتی ہے، کیونکہ ناکامی کا تعلق اس کی اپنی ذات سے ہوتا ہے۔ یہ رد عمل لاشعوری طور پر پیدا ہوتا ہے۔ سیاست دانوں کا آئے روز پارٹیاں بدلنا اس میں شامل نہیں، کیونکہ وہ تو سوچ سمجھ کر اپنے مفادات کے تحفظ کی خاطر شعوری طور پر ایسا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لاشعوری طور پر جو بندہ ایسا کرتا ہے وہ اس میں آئے گا۔ نمبر 3 پہ ہمارے پاس ہے بیٹنک رد عمل۔ اس رد عمل میں فرد سماجی، قانونی اور اخلاقی پابندیوں سے انحراف کرتے ہوئے یعنی انکار کرتے ہوئے جسمانی اور ذہنی فرار حاصل کرتا ہے۔ جنسی بے راہ روی، نت نئے گینگ بنانا، قانون اور اخلاق کی دھجیاں اڑانا اس رد عمل کی مثالیں ہیں۔ یہ لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کر الگ گروہ بنا لیتے ہیں۔ بے ڈھنگے لباس پہننا، آوارہ گردی کرنا اور ہر ذمہ داری سے بچنا ان کا امتیاز بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بیٹنک ریئیکشن سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس نمبر 4 پوائنٹ پہ ہے منشیات کا استعمال یعنی ڈرگ ایڈکشن۔ مقاصد کی ناکامی پر فرار کا ایک طریقہ نشہ آور ادویات کا استعمال بھی ہے، جو کہ ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے، جہاں غیبت کے اثرات سے خود کو بچانے کے لیے فرد غم، دکھ اور ناکامی کو بھولنا چاہتا ہے، اور اس مقصد کی تکمیل کے لیے وہ خود کو نشے کے حوالے کر دیتا ہے۔ نشے میں ڈوب کر غموں کی تلافی کرنا چاہتا ہے اور معاشرے پر بوجھ بن جاتا ہے۔ شراب، افیم، بھنگ، چرس، ہیروئن اور مختلف ادویات کو نشے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، یعنی وہ اپنا دکھ جو ہے اس کو بھولنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کو بھولنے کی کوشش میں وہ بے راہ روی کا شکار ہو گیا، ڈرگ ایڈکشن کی طرف جو ہے وہ چلا گیا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس نمبر 5 پہ پوائنٹ ہے اور رجعت یعنی ریگریشن۔ پھر ہے ناکامی کی صورت میں فرد جسمانی فرار کی بجائے ذہنی فرار بھی اختیار کرتا ہے۔ جب فرد تشویش کی شدت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، یعنی انگزائٹی جو ہے اسے اس کی جو شدت ہے اس کو وہ نہیں ریزسٹ کر سکتا، تو وہ لاشعوری طور پر ایسے دور کی طرف پلٹتا ہے جہاں تشویش بالکل نہیں تھی یا بہت کم تھی۔ یہ دور عموماً بچپن کا دور ہوتا ہے، جب بچے کی ضروریات کا خیال اس کے ماں باپ رکھتے ہیں، اسے تحفظ دیتے ہیں۔ رجعت کی صورت عموماً دوسرے بچے کی آمد پر دیکھنے میں آتی ہے، یعنی ایک بڑا بچہ ہوتا ہے نا، اس کے بعد جو بچہ آیا نا تو پھر وہاں پہ مسئلہ آ جاتا ہوتا ہے۔ دوسرے بچے کی پیدائش پر جب والدین چھوٹے بچے کو زیادہ توجہ دیتے ہیں تو لا محالہ بڑا بچہ نظر انداز ہوتا ہے۔
یوں اس میں احساس محرومی پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس صورتحال میں بچہ رجعت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ یعنی دوبارہ سے توتلے الفاظ بولنے لگتا ہے، رات کو بستر گیلا کرنے لگ جاتا ہے، گود میں اٹھانے کی ضد کرنے لگ جاتا ہے۔ بچوں کے علاوہ بڑوں میں بھی رجعت کا اثر دیکھنے میں آتا ہے۔ فرد بڑھاپے میں اپنی خود جوانی کے قصے دہراتا رہتا ہے، ان دنوں کا تذکرہ کرنا پسند کرتا ہے جب وہ با اختیار اور طاقتور تھا۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ دیڑھ عمری میں لوگ ہمیشہ اپنی جوانی کی باتیں کرتے ہیں؟ یہ بھی رجعت کی مثال ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی ریپریشن، جس کو ابتان بولا جاتا ہے اردو میں۔ یہ ہمارے پاس اس ویڈیو کا لاسٹ پوائنٹ جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، ریپریشن پہ ہمیں جو ہے وہ بالکل نوٹ جو ہے وہ آ جاتا ہوتا ہے، یہ جو بہت امپورٹنٹ ہے ابتان، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے ڈیٹیل میں اچھی طرح سے دیکھنا ہے، پڑھنا ہے، نوٹس بنانے ہیں اپنے۔ ابتان کو احتباس اور تعقیب بھی کہا جاتا ہے۔ یہ آپ نے جو ان کے نام ہوتے ہیں نا، یہ لازمی یاد کرنے ہوتے ہیں، کیونکہ اردو میں جو بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو پھر پتہ ہی نہیں چلتا، انہوں نے ایک ابتان یاد کیا ہوا ہے، ابتان کی جگہ پہ وہ تعقیب بھی لکھ دیتے ہوتے ہیں، احتباس بھی لکھ دیتے ہیں، پھر بچوں کو جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ کیا کر دیا۔ ریپریشن، ابتان جس کو اردو میں بولا جاتا ہے، اس کی ہم ڈیٹیل دیکھیں گے کیا ہے۔ ابتان کو احتباس اور تعقیب بھی کہا جاتا ہے۔ اس طریقہ کار میں معاشرے کی اقتدار سے ٹکراتی ہوئی خواہشات کو لاشعوری طور پر بھلا دیا جاتا ہے، ان کو اظہار سے روکا جاتا ہے۔ ریپریشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اظہار سے روک دینا ہے، ٹھیک ہے۔ غصہ ہے تو اس کو پی جاؤ، کوئی فیلنگ ہے کسی کے لیے تو اس کو دبا لو، کوئی برے خیالات ہیں ان کو دبا لو، ٹھیک ہے۔ ریپریس کرتے رہنا، اس کو دباتے رہنا۔ فرد خطرناک تکلیف دہ خواہشات اور ایسے حالات و واقعات کو بھول جاتا ہے جو اسے ذہنی اذیت دیتے ہوں یا جن کے ساتھ ذہنی اذیت، شرم یا گناہ کا احساس وابستہ ہو۔ تحقیقات یہ ثابت کرتی ہیں کہ جو افعال بظاہر لاشعوری طور پر بھلا دیے جاتے ہیں یا انکانشیسلی بھلا دیے جاتے ہیں، حقیقتاً وہ لاشعور میں ہی موجود ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ ہمارے انکانشیس میں موجود رہتے ہیں، وہ لاشعور میں محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ یہ شعور میں نہیں آتے لیکن بالواسطہ طور پر ہماری شخصیت کا حصہ بن جاتے ہیں، یعنی کہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہماری شخصیت میں یہ چیز یا یہ خرابی یا یہ چیز جو آ رہی ہے وہ کیوں آ رہی ہے، وہ ہمیں نہیں پتا ہوتا، لیکن وہ ہمارے لاشعور میں کچھ ایسے تجربات ہوتے ہیں، واقعات ہوتے ہیں جن کو ہم بھلا چکے ہوتے ہیں، لیکن ان کی وجہ سے ہماری جو شخصیت ہے اس میں چینجنگ آئی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ان کا اظہار خوابوں کے تجزیے، تحلیل نفسی کے آزاد تلازم یعنی جس کو فری ایسوسیشن بولا جاتا ہے کے طریقے اور تذلیلی آزمائشوں کے ذریعے بھی ہوتا ہے۔ احتباس ایک اہم مدافعتی ترکیب ہے کیونکہ اس میں فرد کو اپنے صدمے سے سنبھلنے کا موقع مل جاتا ہے اور اس کی ناقابل قبول خواہشات بھی کنٹرول ہو جاتی ہیں جو تشویش کو ختم کر دیتی ہیں۔ تشویش یعنی انگزائٹی، افتراقی رد عمال، فوبیا، تشویشی امراض اور تحویلی امراض کی تہ میں بھی ابتان کا عمل پایا جاتا ہے، یعنی ریپریشن کا عمل پایا جاتا ہے۔ ابتان کو دباؤ اور فراموشی سے الگ سمجھنا چاہیے، یعنی ریپریشن جو ہے وہ سٹریس یا پھر جو فرگیٹنگ ہے اس کو الگ سمجھنا چاہیے، ٹھیک ہے، الگ چیز ہوتی ہے یہ بالکل، کیونکہ فراموشی تو عام ذہنی عمل ہے جس میں ایسے مواد کو فراموش کر دیا جاتا ہے جو ضرورت سے زائد ہو، جن کی ضرورت نہیں ہوتی انسان وہ بھول جاتا ہے، غیر اہم، بے فائدہ اور غیر دلچسپ ہو، ٹھیک ہے، ویسی معلومات جو ہے وہ انسان بھول جاتا ہے، وہ نارمل سی بات ہے۔ نئی آموزش کے لیے پرانے اور فالتو مواد کا فراموش ہو جانا ایک فطری عمل ہے، ٹھیک ہے، یہ قدرتی طور پہ انسانوں کے اندر پایا جاتا ہے، بھول جانا یہ، ٹھیک ہے۔ دباؤ، سپریشن میں فرد شعوری طور پر ناگوار خیالات اور خواہشات کو بھلانے کی کوشش کرتا ہے، یعنی کہ یہ خود سے کوشش کر کے بھلاتا ہے، ٹھیک ہے، کوشش کرتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ اس کو اذیت ہوتی ہے، اس کو وہ جب وہ یاد کرتا ہے ان چیزوں کو یا پھر کوئی خواہشات ایسی ہیں ان کو وہ بھلا دیتا ہے، بھلانے کی کوشش کرتا ہے تب وہ بھولتی ہیں، جبکہ ابتان ایک تحریکی عمل ہے جس میں ناگوار ناپسندیدہ واقعات کو بھلا دیا جاتا ہے۔ فرد بھول جاتا ہے کہ کبھی جنسی اور غیر اخلاقی خواہشات کا اس پر غلبہ ہوا تھا، باپ یا استاد کے خلاف نفرت دبا لیتا ہے، گویا فرد فرشتہ صورت نظر آنے کی کوشش میں اپنی شیطانی خصلت کو چھپا لیتا ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی کہ وہ ایک اچھا انسان نظر آنا چاہتا ہے اس لیے وہ اپنا جو ڈارک پہلو ہے اس کو چھپا لیتا ہے۔ تو یہ تھا جی ریپریشن، اور اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے سائیکالوجی میں ریپریشن کی، ٹھیک ہے، تو یہ مسٹ آپ نے یاد کرنا ہے، اس پہ آپ کو نوٹ بھی آ سکتا ہے۔ اوکے، تو اس کے بعد ہم نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے کمپرومائز ریئیکشنز۔ کمپرومائز ریئیکشنز میں ہم یہ سارے پوائنٹس دیکھیں گے، اور یہ جو ایگو ڈیفینس میکنزمز ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ آپ نے بالکل اسکپ نہیں کرتے، ان کا آپ کو کنسیپٹ جو ہے وہ ضرور پتہ ہونا چاہیے، آنا چاہیے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ جیسے بک میں لکھا ہوا ہے ٹو دا پوائنٹ آپ نے وہی بات لکھنی ہے ایز اٹ از، ایسا بالکل نہیں ہوتا، آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ فلاں کا مطلب کیا ہے اور یہ چیز کس چیز کے بارے میں پوچھا گیا ہے، آپ کو اس کی مثال دینی آنی چاہیے، ٹھیک ہے، تو آپ کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جاتا ہے، آپ اس کو اپنے الفاظ میں کنورٹ کر کے لکھ سکتے ہیں، لیکن آئیں بائیں شائیں سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو چلیے جی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔